بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم عدد کل معلوم لک دائما ابدا ابدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالأمية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. میرے قابل صد احترام علماء کرام، طلباء اعزام و حاضرین جماعت، آپ لوگ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ صرف یہی مقصد تھا کہ آج ہم اپنے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات مبارک کو سنیں گے. میرے کہنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگ یہ ذہن میں نہ لائیں کہ ہم بات کو سمجھیں یا نہ سمجھیں. اس بات کو آپ خیال میں نہ رکھیں. کوئی باتیں ایسی ہوں گی کہ جو علمی بات ہوگی وہ آپ لوگ نہ سمجھ سکیں گے. اس لیے آپ نظریہ یہ رکھیں کہ آج ہم اپنے حبیب کا قول سنیں گے اور اس کی مجلس میں بیٹھیں گے. آخر میں جو دعا ہوگی ہم اس دعا میں شریک ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ پہنچے گا. تو میرے پیارے، میں کہا کرتا ہوں کہ یہ سبق میرے لیے کچھ گرا ہوتا ہے، اس لیے کہ میرے سامنے دو قسم کی جماعت ہوتی ہے. ایک علم والے لوگ ہوتے ہیں. اگر میں خالی آپ لوگوں کے لیے کوئی بات بتلاؤں تو علم والے کہیں گے کہ یہ بخاری پڑھانے کا لائق نہیں. اگر صرف علم والوں کا خیال کروں تو آپ لوگ کچھ بھی نہ سمجھیں گے. اس لیے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے بھی کچھ بیان کروں اور طلباء کرام کے لیے بھی کوئی چیز بیان کروں. میرے پیارے، وقت مختصر ہے. ہمارے حضرت سید عبد القیوم دامت برکاتہم العالیہ کو کندھ کوٹ پہنچنا ہے. اس لیے میں زیادہ بحث نہیں کروں گا. آج میں تھوڑی بحث کروں گا لیکن بخاری میں ہی رہوں گا، باہر نہیں جاؤں گا. میرے پیارے، علم کے اسباب چار ہیں: عقل، خبر، حواس اور وحی. ان چار اسباب سے تین اسباب جو ہیں وہ قطعی علم کا فائدہ نہیں دیتے. حواس خمسہ سے ایک چیز معلوم کریں تو ہم کو قطعی علم حاصل نہ ہوگا. مثلا صفرا کے مریض کو تم شہد کھلاؤ تو شہد میٹھی ہوتی ہے، وہ کہے گا کہ کڑوی. تو معلوم ہوا کہ حواس سے بھی یقینی علم، قطعی علم حاصل نہیں ہوتا. خبر کے متعلق تو آپ پڑھتے ہیں نامیر سے یحتمل الصدق والکذب، سچ اور جھوٹ دونوں کا اعتماد ہوتا ہے، تو اس سے بھی علم یقینی حاصل نہ ہوگا. عقل، مناطق کا حضرات کہتے ہیں العالم قدیم، تو یہ بات ان کی غلط ہے. تو معلوم ہوا کہ عقل سے بھی قطعی علم حاصل نہ ہوگا. علم قطعی حاصل ہوگا تو وحی حاصل ہوگا. وحی کی بات اتنی قطعی ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ایک بات نکلی، آپ اس بات کو دوبارہ اور طریقے سے بیان نہ کریں گے، وہی الفاظ فرمائیں گے. مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص آیا حضور کی خدمت میں، حضرت میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، اس کو جلاب چڑھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا تم اس کو شہد پلاؤ. دوسرے دن واپس آیا، پھر آپ نے یہی فرمایا. اس نے عرض کی کہ حضرت میرے بھائی کا پیٹ صحیح نہیں ہوا. آپ نے فرمایا شہد پلاؤ. تیسرے دن آیا، پھر بھی آپ نے فرمایا کہ شہد پلاؤ. جب چوتھے دن آیا تو عرض کرتا ہے میرا بھائی تندرست ہے. آپ نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ تو غلط ہو سکتا ہے، میں محمد کی بات غلط نہیں ہو سکتی. تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وحی ہمارے تک پہنچی،
یہ ایسی یقینی اور قطعی علم ہے اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ وحی جو ہوتی ہے وہ اللہ کی کلام ہوتی ہے، پیغمبر پر اترتی ہے، تو گفتہ اللہ بود پیغمبر کی بات جو ہوتی ہے وہ حقیقت میں اللہ کی ہی بات ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو امام بخاری نے ابتدا میں باب باندھا ہے باب بدل وحی، اشارہ فرمایا کہ میں جو اس کتاب میں حدیث لکھ رہا ہوں یہ سب قطعی یقینی علم والا علم ہوگا، اس میں کوئی ظنی بات نہ ہوگی، اس لیے باب بدل وحی کو ذکر فرمایا۔ اس کے بعد امام بخاری نے کتاب الایمان کو ذکر کیا، اشارہ فرمایا کہ تمام اعمال کا مبدا جو ہے ایمان ہے۔ اگر انسان کے قلب میں ایمان ہے تو اس کے اعمال بھی مقبول ہیں۔ اگر ایمان نہیں، ایمان سے خالی ہے، وہ جتنی عبادت کرے، تہجد پڑھے، نوافل پڑھے، روزے رکھے، نمازیں پڑھے، صدقات دے، حج کرے، تسبیح کو پڑھ پڑھ کر اس کے من کے گھسا دے، تو میرا بھائی اس کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہ ہوگا جب تک ایسے انسان کے پاس ایمان نہ ہو۔ اس لیے امام بخاری نے ابتدا میں کتاب الایمان کو ذکر کیا، اس کے بعد کتاب العلم کو ذکر کیا، کیونکہ تمام دین کا مدار جو ہے علم پر ہے۔ علم کے بغیر کوئی چیز حاصل ہو نہیں سکتی۔ بخاری نے کتاب العلم کو ذکر کیا۔ آخر میں امام بخاری نے کتاب التوحید کو ذکر کیا، اشارہ فرمایا اگر خطاب انسان کا خاتمہ توحید پر ہوا تو اس کو نجات ملے گی، اگر خاتمہ توحید پر نہ ہوا تو وہ نجات سے محروم ہوگا۔ اس لیے امام بخاری نے آخر میں کتاب التوحید لکھی۔ پھر کتاب التوحید کا آخری باب جو رکھا وہ وزن اعمال پر ذکر فرمایا، آخری باب اشارہ کیا کہ وزن اعمال کب ہوگا، اس لیے باب بدل وحی ذکر کی، اس میں حدیث ذکر کر دی انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا مدار جو ہوتا ہے نیت پر، اگر نیت خالص ہے تو انشاءاللہ اس کے تھوڑے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ بڑا اجر عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک جنتی کو کہے گا کہ یا یہ جا تیرے لیے میں نے یہ جنت بنائی۔ وہ دیکھ کر عرض کرے گا پروردگار میرے اتنے اعمال تو نہیں جتنا مجھے جنت میں دیا جا رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا عمل تیرا تھوڑا ہے، باقی میرا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتا ہے ان لوگوں پر کہ جن کے دل میں اخلاص ہوتا ہے۔ ایک آدمی بخاری، میں اپنا حال کہہ دوں، میں تو بالکل بیکار، مجھے تو صلاحیت بھی نہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ سال پڑھتے ہیں، اس لیے آخری سعادت چھوڑنا پسند نہیں کرتا تو میں خود پڑھاتا ہوں، وگرنہ میں تو اتنا اہل علم کا آدمی میں سے نہیں کہ میں پڑھا سکوں۔ حقیقت میں بات یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ میرے بھائی میں جو پڑھا رہا ہوں میرے حال کو نہ دیکھو، میرے حال کو نہ دیکھو، جو کچھ دیکھو گے وہ اسی کو دیکھو کہ جمال نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاتم کے ہستم۔ یہ سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کمال ہے، وگرنہ میرا حال نہیں کہ میں بخاری پڑھاؤں، نہ مجھے وہ صلاحیت بھی ہے۔ تو میرے پیارے، تو انما الاعمال بالنیات کو ذکر کیا، وزن اعمال کو آخر میں لایا۔ وزن اس انسان کے عمل کو ہوگا جس کا اخلاص ہے۔ اگر اخلاص نہیں، لوگوں کا دکھلاوا مقصود ہے، تو پھر جتنا ہی پڑھاتا رہے آخرت میں اس کو کوئی ثواب نہ ہوگا۔ جیسے کہ مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے، عالم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تجھ کو علم دیا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا تعلمت وعلمت فیک، تیرے راہ میں سیکھا اور سکھلایا۔ اللہ فرمائے گا کذبت، وہ جھوٹ مارا تو نے تو پڑھا، لوگ مجھے عالم سمجھے، لوگ مجھے مولوی سمجھے، میرا ہاتھ چومے، میری خدمت کرے، وہ تمہیں بدلہ دنیا میں مل چکا، میرے پاس تم آئے ہو، تمہارا کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا اس عالم کو منہ بھر گھسا کے جہنم میں داخل کر۔ اللہ تعالیٰ
محفوظ فرمائے. آمین آمین کہتے. آمین اللہ ہمارے عمل کو قبول فرما لے. آمین. اگر قبول نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. پھر جتنی بھی شروع کر لے کوئی فائدہ نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے. آمین. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قاری سے بھی پوچھے گا، اس کا بھی یہی حال ہوگا. سخی سے بھی پوچھے گا، اس کا بھی یہی حال ہوگا. تفصیل مشکات شریف میں موجود ہے، میں مختصر کی وجہ سے اس کو بیان نہیں کرتا. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ سن 13 شوال میں سن 194 ہجری میں بروز جمعہ بعد از نماز جمعہ پیدا ہوئے اور 62 سال زندگی گزاری. سن 256 میں مقام خرطنگ میں وفات پائی. جب امام بخاری کو دفن کیا گیا تو قبر سے خوشبو نکلی. کتنی مدت تک اس کی قبر سے خوشبو مہکتی رہی. اور کیوں نہ خوشبو مہکے کہ جس شخص کا کمال یہ ہے کہ اس امام ابن حجر عسقلانی کے قول کے مطابق حضرت مولانا سہارنپوری کا قول اور ہے. وہ فرماتے ہیں 7225 حدیثیں. علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتا ہے کہ 9000 حدیث ہے امام بخاری نے لکھی ہے. کچھ بالتکرار ہے، 2500 بلا تکرار، 9000 بالتکرار حدیث لکھی ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کتاب لکھنی شروع کی 16 سال کی عمر تھی. کتنی عمر تھی؟ 16 سال کی عمر تھی. میرے شیخ بنوری رحمۃ اللہ علیہ نور قبر مرقدہ اس کے فرمان ہے کہ وہ 17 سال اس بخاری کو لکھا. میری طرف کچھ غور کریں گے؟ کوٹ صدر کے ساتھیوں میری طرف غور کرو. آپ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ملا بیکار، ملا بیکار. یوں ملا نہ کہا کرو، یوں کہہ دو کہ نہیں ملا بیکار. مجھے پتہ پڑتا ہے کہ آپ کی فلاں شخص گلہ کر رہا ہے، خدا کی قسم میں اس کو کچھ بھی نہیں کہتا. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، میں اس سے بھی بدتر ہوں. ملا بیکار نہ کہا کرو. ان علماء میں امام بخاری بھی ہے، ان میں سیاستہ کے امام بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، زہاد بھی ہیں، علماء بھی ہیں جو بہت بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں. اس لیے اگر تم کوئی ان سے بھلائی نہیں کر سکتے تو مخالفت نہ کیا کرو. من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. امام بخاری کی بات بتلاتا ہوں. امام بخاری مقام خرطنگ میں کیسے ہے؟ وہ تو بخارا کے تھے. امام بخاری کو گورنر بخارا کے کہا کہ بخاری میرے بیٹے کو پڑھانے آئے کرو پر میری بیٹھک ہے. تو امام بخاری نے کہا گورنر کو کہ میں علم حدیث کی توہین نہ کروں گا کہ تیرے دروازے پر آ کر تمہیں تیرے بیٹے کو پڑھاؤں. اگر تیرا بیٹا پڑھنا چاہتا ہے تو میرے دروازے پر آئے، ادھر پڑھاؤں گا. تو گورنر نے کہا ٹھیک، وہ بھی آئے گا، میں بھی آؤں گا، لیکن طلباء کے ساتھ نہ بیٹھیں گے، ہمیں اکیلا پڑھاؤ گے. امام بخاری نے کہا یہ بات بھی نہ ہوگی. میں علم حدیث میں امتیاز نہ کروں گا، غریب امیر کے بیٹوں کو اکٹھے پڑھاؤں گا. اگر طالب العلم کے ساتھ بیٹھ کر پڑھتے ہو تو آ جاؤ، وگرنہ نہیں. تو گورنر کو غصہ آیا. امام بخاری کو کہا کہ میرے شہر سے نکل جاؤ. امام بخاری نکلے. نکلتے وقت منہ اوپر کر کے رب تعالیٰ کو عرض کیا کہ پروردگار، اس نے میری بے عزتی کی ہے، مجھے میری اہانت کر کے مجھ کو نکالا ہے، تو بھی اس کو یہی سزا عطا فرما دے. لکھا ہے کہ بادشاہ ناراض ہوا اس گورنر پر، اس کا منہ کالا کر کے اس کو بخارا سے نکالا. اس لیے میں آپ کو عرض کروں گا کہ مخالفت نہ کیا کرو. بھائی مولوی ہے نا، نبی تو نہیں کہ گناہ سے پاک ہو. کچھ سوچا بھی کرو نا. مولوی ہے، ہزارہا گناہ ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں. کون ایسا انسان ہے جو اپنے آپ کو پاکی کا دامن کس کہے کہ میرا دامن بالکل پاک ہے؟ یہ تو پیغمبر کا مقام ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بد دعا کا اثر نکلا. تب ہمارے کتاب کتب میں لکھا ہوا ہے، ادب کی کتابیں میں، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو اللہ کے دوستوں کے ساتھ عداوت کرتا ہے وہ گویا کہ اس نے خدا کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا. اس لیے میری ایک گزارش ہے کہ آپ علماء کی مخالفت نہ کیا کریں، بھلائی نہ کرو،
نیکی نہ کرو، اس سے تعاون نہ کرو، لیکن مخالفت نہ کرنا، مخالفت آپ کے نقصان میں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے پیارے، میں مختصر بات کہتا ہوا آگے چلتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے وزن اعمال کا، اور عبارت جس کی امام بخاری کی عادت ہے، طلباء میرے بھائی پڑھ چکے ہیں کہ میں کئی بار تمہیں سمجھایا کہ بخاری جب قرآن مجید کے ترجمۃ الباب میں قرآن کی آیت کو ذکر کرتا ہے، وہاں 3 مقصد رکھتا ہے، کبھی استدلال، کبھی استبراک تبرک کے لیے، کبھی دلیل کے لیے پیش کرتا ہے، کبھی قرآن کو متن بنا کر اس کی حدیث کے ساتھ تشریح کرتا ہے۔ یہ امام بخاری کی عادت ہے۔ لوگ علماء تو یوں بھی کہتے ہیں میں ہوں تو نیم ملا، آدھا ملا ہوں۔ علماء کہتے ہیں امام بخاری جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی خدمت کی ہے درج بخاری میں۔ میں نے اپنے طلباء کو بارہا دکھلایا کہ امام بخاری تمام علوم کی خدمت کرتا ہے، یہ نہیں کہ صرف قرآن و حدیث کی۔ ترجمۃ الباب میں قرآن کو ذکر کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی تفسیر کرتا ہے، اور حدیث کی خدمت اس کی ہے کہ 9000 حدیث لکھی، اور اس طرز پر لکھی کہ ایک حدیث کے لکھتے وقت میں غسل فرمایا، پاک کپڑے پہنے، 2 رکعت نفل پڑھی، تو سبحان اللہ۔ ایک حدیث لکھتے وقت پھر ایک حدیث لکھی، اگرچہ اس کا وضو باقی تھا، طہارت باقی تھی، جب دوسری حدیث لکھنے کا وقت آیا امام بخاری نے دوبارہ غسل فرمایا اور دوبارہ 2 رکعت نفل پڑھی، پھر دوسری حدیث لکھی۔ 9000 میں امام بخاری نے 18000 رکعت نفل پڑھ کر اس کو لکھا ہے۔ تو بھائی، جس شخص کے ایک کتاب لکھنے میں 18000 رکعت نفل پڑے ہیں، آپ بتلاؤ کہ اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ یہی وجہ ہے علامہ سہارنپوری، احمد علی سہارنپوری رحمت اللہ علیہ مقدمے میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں جب امام بخاری فوت ہوئے، ایک اللہ والے نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ السلام فرمائے چند صحابہ کے راستے میں کھڑے ہیں، تو اس اللہ والے نے سلام عرض کیا اور پوچھا حضرت کیوں کھڑے ہیں؟ فرمایا آج بخاری آ رہا ہے، میں محمد اس کے استقبال میں کھڑا ہوں۔ اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو بخشا ہے۔ تو بخاری قرآن مجید کی آیت لکھی، قول اللہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اب طلباء کے لیے بات کروں گا، آپ لوگ نہ سمجھیں گے بھئی نازع واضح کون ہے؟ میں اپنے اصول کو نہیں چھوڑتا۔ ہم اصول کتاب میں پڑھتے ہیں کہ اصول الشرع 4 4 اصول ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، قیاس۔ تو کتاب اللہ جب نزع کا لفظ کہتا ہے تو پھر اور قول بیان کرنا یہ کمزور قول ہے، اگرچہ کوئی بڑا عالم بیان کر دے تو قول کمزور ہے۔ سب سے بہتر قول یہ ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے وَنَازَعُوا، ہم رکھیں گے ترازو کو۔ تو واضح کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، وہ ترازو کو رکھے گا۔ اب رہا موازین جمع لایا، آیا ترازو بہت ہوں گے یا ایک ہوں گے؟ بعض لکھتے ہیں کہ موازین جمع ہے، ہر شخص کے لیے میزان علیحدہ، میرے لیے علیحدہ، عبداللہ کے لیے علیحدہ، عبدالستار صاحب کے لیے علیحدہ، ہر ایک کے لیے جدا جدا میزان ہوگی۔ لیکن بہتر قول یہ ہے کہ پوری کائنات کے لیے ایک میزان ہوگی کہ آدم سے لگا کر قیامت تک جتنے آنے والے لوگ ہیں سب کو وہ تولے گی، ایک میزان۔ جمع جو لایا وہ تعظیماً، عظمت کی وجہ سے جمع لایا، جیسے کہ قرآن کہتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین، حالانکہ قوم نوح نے تو ایک رسول کی مخالفت کی، تکذیب کی، تو المرسلین جمع کیوں لایا؟ یہ تعظیماً لایا۔ تو یہاں پر بھی الموازین کو جمع لایا تعظیماً، مگر نہ میزان ایک۔ اس پر اعتراض پڑے گا کہ ایک میزان پوری کائنات کا عمل کیسے تولے گی؟ گوش سبزل کے میرے محبوب ساتھیوں، بات سنو پر کان لگا کے سنو، بات عرض کر رہا ہوں۔ سائنس نے محمد کریم کے دین کی تصدیق کر ڈالی ہے۔ ہم بخاری پڑھتا تھا، میں
شیخ رحمت اللہ علیہ جو آئے سبق میں تو بیٹھ کر فرمایا آپ نے رات ریڈیو سنا؟ جو سننے والے تھے میں تو سرائکی، نہ ہمارے پاس کوئی پیسہ نہ خرچہ نہ کوئی چیز ہوتی تھی، اب تو بس صبح سے جو روٹی ملتی تھی ڈبل روٹی اس کو بھی نہیں کھاتے تھے، وہ بھی خشک ہو جاتی، پھر بکریاں آتی تو اس کو کھلاتے تھے، کیونکہ خشک روٹی کس چیز سے کھائیں، نہ چائے پکاتے نہ کوئی اور، ایسے سادی زندگی گزارتے تھے۔ تو جو ریڈیو سنتے تھے انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہم نے رات سنا، کہتا ہے امریکہ کہتا ہے کہ میرا جہاز جو ہے راکٹ وہ چاند پر پہنچا ہے۔ تو آپ شیخ میرے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم اس کی تکذیب نہ کرو امریکہ، اس سے پھر پوچھو کہ تمہارا جہاز چاند پر پہنچا؟ وہ کہے گا ہاں پہنچا، تو تم اس کو کہو کہ تمہارا چاند پہنچ سکتا ہے تو ہمارا محمد بھی آسمان پر جاتا ہے۔ تو یہ جو سائنس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی ہے۔ اب ایک ترازو کیسے تولے گی؟ کمپیوٹر کا ایک بٹن دباؤ ملک کی چیزیں اندر آ جاتی ہے۔ جب تمہارے ہاتھ کی کمپیوٹر کا ایک بٹن اتنا کچھ دکھلا سکتا ہے تو اللہ کی ایک ترازو بھی ساری کائنات کے اعمال کو تولے۔ تو موازین سے مراد مفرد ہے، تو القسط مایا، تو موازین جمع قسط مفرد، یہ موصوف صفت میں مطابقت نہیں، تو بھائی قسط سے پہلے مضاف مقدر ہے، ذوات القسط۔ دوسرا جواب کہ قسط مصدر ہے، المصدر لا یثنی ولا یجمع، مصدر کو تثنیہ جمع بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو قسط موازین کی بھی جمع، میزان کی بھی جمع، میزانان صفت، میزانان کی بھی صفت، کوئی حج کی بات لے یوم القیامہ فی حساب یوم القیامہ، قیامت کے دن جو حساب ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ ترازو قائم کرے گا، ہر ایک کے اعمال کو تولا جائے گا۔ یہ ہے ترجمہ الباب۔ امام بخاری نے آگے لفظ کہا ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ اب بنی آدم کا لفظ کا تقاضا ہے کہ پوری کائنات آدم کی اولاد کا اعمال کا وزن کیا جائے گا، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں۔ کیوں کہ خود حاشی نے بھی لکھا ہے، ہوشی نے، کہ بھائی دو جماعت ایسی ہوں گی، ایک وہ مومن کہ جن کے دفتر میں کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے 70,000 انسان، کتنے؟ 70,000 انسان نبی کی امت سے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ پھر اسی روایت کے آگے ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، تو 70,000 کے ساتھ 70,000 بناؤ تو کئی کروڑ بن جائیں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ محمد کریم کی امت کو شرف عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے اعمال بنی آدم، تو اس سے مراد ہے وہ بنی آدم جن کے اعمال میں نیکی بھی ہوگی برائی بھی ہوگی، ان کو تولا جائے گا۔ جیسے قرآن کہتا ہے فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کے اعمال وزنی ہوں گے وہ عیش میں ہوں گے، جنت میں جائیں گے۔ ومن خفت موازینہ، جن کے اعمال تھوڑے ہوں گے فامہ ہاویہ، وہ جہنم کے طبقے ہاویہ میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے نیک اعمال قبول فرمائے تاکہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ تو اعمال بنی، سوال پڑتا ہے کہ اعمال کو جمع لایا، قول کو مفرد لایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اعمال جوارح کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ انسان کے وجود میں اعضاء بہت ہیں، تب اعمال کو جمع لایا۔ قول کا تعلق ہے زبان سے، تو زبان ایک ہے اس لیے اس کو مفرد لایا، ایک۔ دوسرا جواب، قول جو ہے مصدر ہے، المصدر لا یثنی ولا یجمع، اس کو تثنیہ اور جمع نہیں بنایا جاتا، اس لیے قولہم۔ فرما اعمال بنی آدم وقولہم یوزن۔ وقال مجاہد، تھوڑا سا میرے طرف دیکھیں، ایک ہے ترجمۃ الباب، ایک ہے مناسبات ترجمۃ الباب۔ ترجمۃ الباب کیا؟ آگے بخاری مناسبات ترجمۃ الباب کو ذکر کرتا ہے۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، لفظ قسط کا جو آیا نا اس کی مناسبت میں قرآن میں قسطاس کا لفظ ہے، قسطاس بھی ہے قسطاس بھی ہے، جو بھی پڑھو دونوں صحیح ہے۔
تو قسطاس کی معنی کر دی بخاری نے العدل بالرومیہ، یعنی رومی زبان میں اس کی معنی عدل ہے۔ اس پر اعتراض پڑے گا کہ بخاری پڑھاتا حدیث ہے عربی زبان میں اور معنی کرتا ہے رومی زبان میں۔ میرے بھائی کوئی بڑی بات نہیں، عرب مختصر معنی میں پڑھ چکے ہو، ایک لمبی کلام عربی کے ہو، اس میں اگر ایک آدھ کلمہ جو آ جائے غیر عربی کا، اس کو عربیت سے نہیں نکالتا یہ قانون۔ دوسری بات یہ ہے کہ العدل بالرومیہ ایک لفظ مختلف زبانوں میں ہوتا ہے، تنور اردو میں، تنور سندھی میں، تنور عربی میں، تو یہاں پر بھی یہ القسطاس عربی میں بھی ہے، رومی میں بھی ہے، اس وجہ سے امام بخاری نے کہہ دیا العدل بالرومی۔ لیکن میرے حضرت میروی کہہ دو رحمت اللہ، اس کا علم جو تھا نا وہ لدنی علم تھا۔ میں وہ تفسیر لکھتے تھے، میں جا کر بیٹھتا تھا، مجھ سے بھی پوچھا کرتے تھے اس کا کیا ترجمہ لکھا جائے، میں عرض کرتا تھا۔ تو حضرت کو جو تھا وہ علم کے ساتھ بہت بڑا شوق تھا، تو انہوں نے ایک عجیب بات کہی ہے۔ وہ فرماتے عربی زبان میں کئی خاندان ہیں، جیسے بلوچ شر، بلوچ جتوئی، بلوچ لاشاری اور کئی قسم ہیں، تو عربیت میں بھی ایک قبیلہ ہے جو رومیہ ہے۔ یہ رومی روم کو مراد نہیں ہے، عربیت کا ایک قبیلہ ہے، اس کو فرماتے ہیں العدل بالرومیہ، یعنی عربی زبان کے رومیہ قبیلے کے اندر قسطاس کی معنی العدل ویقال القسط مصدر المقسط۔ میرے بھائی تم کہو گے کہ تاریخ تو بڑی کرتے ہو امام بخاری کی، امام بخاری کا حال ہے کہتا ہے قسط مصدر ہے مقسط، مقسط تو مزید ہے، قسط تو مجرد ہے، تو مجرد کیسے مزید کا مصدر بنا؟ تو بھائی یہ مصدر و مصدر ہی اصل ہے، مقسط کا مصدر ہے اقساط کا مصدر ہے قسط، اس لیے کہہ دیا القسط مصدر المقسط۔ مقسط کی معنی کرنی وہ العادل۔ آگے بخاری کہتا ہے وہ عمل قاسط فہو الجائر، قاسط کی معنی ظالم۔ اب عجیب سوال ہے کہ وہی قسط کا باب ہے، قاف صاد سین اور قاف، اور اس کی معنی عادل، اس کی معنی ظالم، یہ کیسے بنا جائر؟ میرے بھائی اس کے دو جواب۔ ایک جواب یہ ہے قاسط یقسط قسطا بمعنی عدل، قاسط یقسط قسطا و قسوطا بمعنی ظلم، ایک جواب۔ دوسری بات یہ ہے کہ قسط کی معنی ظلم ہے، حمزہ سلب کا ایک ساتھ یہ جو آ گیا یہ سلب ظلم بنے گا، سلب ظلم جو ہوتا ہے عدل ہوتا ہے، اس وجہ سے کوئی حرج کی بات نہیں۔ بخاری نے دونوں بات بتلا دی کہ مقسط فہو العادل اما القاسط فہو الجائر۔ اب وہ میرے پیارے، اب میں حدیث میں چلتا ہوں، کچھ بات کہوں، ایک بات کہتا ہوں پھر حدیث میں آتا ہوں۔ دعا کیا کرو اللہ ہمیں باطل فرقوں سے بچائے، آمین آمین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق والی جماعت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا کیا کس جماعت کے ساتھ؟ باطل سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ ایک فرقہ ہے معتزلہ، کیا فرقہ ہے؟ معتزلہ۔ یہ طالب علم جانیں گے کہ معتزلہ کون ہوتے ہیں، اس کی میں وضاحت نہیں کرتا۔ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ کوئی قیامت کے دن عمل توڑا نہیں جائے گا، اللہ کو پتا ہے کہ یہ نیک ہے یہ برا ہے، نیک کو پکڑ کے جنت میں ڈالے گا، گنہگار کو پکڑ کر جہنم میں ڈالے گا، ایک بات۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ تولا تو جاتا ہے ذی جثے چیز، یعنی جس کو جثہ ہو، عمل کو تو جثہ بھی نہیں، کیسے تولا جائے گا؟ یہ دو دلیلیں ان کی، دونوں غلط ہیں، کہہ دو دونوں غلط ہیں۔ پہلی بات کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بغیر توڑنے کے بھی جنت میں جہنم میں ڈال سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انصاف قائم کرنے کے لیے وزن کو قائم کرے گا۔ بولو کس کو قائم کرے گا؟ وزن کو قائم کرے گا، جو جس کے وزن میں اعمال صالحہ کثیر ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے وزن میں اعمال صالحہ کثیر نہ ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر عمل فرمائیں گے تو اعمال کو توڑا جائے گا۔ دوسری بات کہ بھئی وزن نہیں،
تو بھائی پہلے بزرگوں کے جواب مختلف تھے. بعضوں نے لکھا ہے حضرت صحابی سے، ایک صحابی کہتا ہے کہ اعمال کے صحائف کو تولا جائے گا، دوسرا صحابی کہتا نہیں، اعمال کو جثہ دیا جائے گا، ان کے جثے کو تولا جائے گا. لیکن سب سے بہتر جواب یہ ہے سمجھے کہ جیسا کہ آج کل تھرمامیٹر سے آدمی گرمی کو اندازہ لگاتا ہے، اتنے گریڈ کی گرمی ہے. آج کل دیکھو تو صبح کو 23 ہوتی ہے، سردیوں میں 14 تک بھی گرمی چلی گئی. جب تمہاری گرمی سردی تمہارے آلات تول سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ترازو بھی اعمال کو تول سکتی ہے. میں نے پہلے کہا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ جو ذکر کیا ہے نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہے. سائنس سے حضور کی بات کی تصدیق ہوتی ہے، اس لیے امام بخاری نے کہہ دیا کہ اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، ان کو وزن کیا جائے گا. باقی رہا حدیث کی سند، امام مسلم کہتا ہے لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند نہ ہوتی تو جس کی دل چاہتی جو کچھ کہتا کہہ دیتا. لیکن سند کا کمال ہے کہ جو بھی حدیث آئے گی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو سمرقند ایک مرتبہ دعوت دی گئی، تو بخاری جب سمرقند پہنچا تو ان علماء نے امام بخاری کے لیے سٹیج بنائی اور امام بخاری کو اوپر بٹھایا، باقی سب علماء سمرقند کے نیچے بیٹھے. ان کا خیال تھا کہ امام بخاری کو عالم کہا جاتا ہے، اس کو آزمائے تو صحیح. انہوں نے آزمانے کے لیے امام بخاری سے صلاح خوش خیر کر کے فرمایا سوال پوچھے. فرمایا پوچھو. میری طرف دیکھو گے، میری طرف غور کرنا. ایک حدیث، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10 حدیثیں ایک عالم نے پڑھی، لیکن سند اور متن کو جدا کر کے ایک سند متن دوسرا تبدیل کر کے پڑھا. تو بخاری ہر حدیث کے بعد فرماتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا. لا ادری یہ کہتا جا رہا ہے. جب 8-9 علماء کے جواب میں لا ادری فرمایا تو سمرقند کے مولویوں نے سمجھا کہ بخاری کو تو علم ہے نہیں، بخاری کو علم نہیں، کہتا لا ادری. ایک بات اشارتاً کہتا ہوں، کسی کے دل میں دکھے، جو مولوی صاحبان بخاری کی تردید کرتے ہیں، بخاری پر اعتراض کرتے ہیں، وہ توبہ کرتے ہیں. جو مر گئے ان کے لیے خدا بخشش کرے. ارے بھائی، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری. علماء کا اتفاق ہے کہ تمام کتب میں سب سے اصح کتب قرآن کے بعد ہے تو وہ بخاری کا درجہ ہے. اگر بخاری پر اعتراض کیا تو میں یوں سمجھتا ہوں گویا کہ حدیث کا انکار ہے. بخاری پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. بھائی کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے، اس بات کا انکار نہیں ہوتا، لیکن بخاری قابل اعتراض نہیں. بخاری کی باتیں بہت صحیح باتیں. ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ سے نکاح فرمایا، اور جب رخصتی ہوئی تو بی بی عائشہ کی 9 سال کی عمر ہے. ایک مولوی صاحب نے کہا دیکھو کتنی غلط بات ہے، 9 سال کی بالغ. مولوی صاحب کو خدا عقل دیتا تو ایسی بات کبھی نہ کہتے. کیوں کہ عرب کی لڑکیاں جلدی جوان ہوتی ہیں، بلکہ ہمارے علاقے میں جانتا ہوں کہ بچی 9 سال کی بھی بالغ بن جاتی ہے. یہ کون سی بات ہے؟ بعضوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، نظر جلدی جوان نظر آتا ہے. اس لیے اعتراض کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اعتراض سے بچائے. امام بخاری نے سند کو ذکر کر دیا. سند کا ایک قاعدہ بتلا دو. حضرت امروٹی قید رحمت اللہ علیہ، تاج محمود امروٹی جو بڑے تھے امروٹ شریف کے، تاج محمود امروٹی رحمت اللہ علیہ کی کٹڑی تھی جس کو وہ گرم کرتے تھے پانی کا. خلیفے آپ صبح کو وضو کرتے تھے. خلیفے سے رات کو جو کٹڑی رکھی وہ کٹڑی ساری جل گئی، اس کا مٹھا نہ جلا. مٹھا کا لکڑی تھا، باغ بیت کا تھا، وہ نہ جلا. تو خلیفہ سمجھا کہ آج مجھے ڈانٹ ملے گی، حضرت ناراض ہوں گے. وہ کچڑی اٹھا کر آیا، حضرت پر کے سے یہ کچڑی جل گئی، مجھے بھول گئی. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں. پھر کیسے ایک اور بات پوچھوں؟ فرمایا کہو. کہتے کچڑی جل گئی لیکن مٹھا لکڑی کا نہیں جلا. تو
فرمایا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ. اب کہاں حضور کا ہاتھ، کہاں امروٹی کا ہاتھ؟ تو آپ نے فرمایا میرا ہاتھ اپنے مرشد سے مرشد سے مرشد سے چلتے چلتے یہ ہاتھ حضور سے ملا. یہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس لکڑی کو نہیں جلایا. تو سند ایک عجیب چیز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کو بخشی ہے کہ یہ سند پڑھائی جاتی ہے. اس سند نہ ہوتی تو امام مسلم کہتا ہے لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، پھر تو جس کی جو دل کہتی کہہ دیتا. تو سند میں کہتا ہے امام بخاری کا استاد احمد بن اشقاق، اس کا استاد محمد بن فضیل، اس کا استاد عمارت بن قعقاع، اس کا استاد ابی زرعہ، اس کا استاد ابو ہریرہ. یہ کتنے واسطے ہیں؟ 5. بولو. بخاری کے 22 حدیثیں ایسی ہیں جس میں 3 واسطے ہیں. اس کو ثلاثیات بخاری کہا جاتا ہے. اور بخاری کی یہ فضیلت بیان کرتے ہیں کہ بخاری اور حضور کے درمیان میں کل 3 واسطے ہیں. چوتھا حضور کا بیان کا فرمان ہے. تو جب 3 واسطے والے کا اتنا مقام ہے تو ابو حنیفہ اور محمد کریم کے درمیان میں 1 واسطہ ہے. ابو حنیفہ عن صحابی عن رسول اللہ. اب بتلاؤ کہ ابو حنیفہ کا کیا مقام ہوگا. اہل حدیث کی بات اگر مانی جائے، جو اہل حدیث ہے، یا امام شافعی کی بات مانی جائے، وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے درمیان میں 2 واسطے ہیں، عن ابی حنیفہ عن تابعی عن صحابی عن رسول اللہ. تبھی 2 واسطے، تبھی 2 واسطے. معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ کا مقام بہت بڑا اونچا. ہمارے شیخ منوری فرماتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب اپنی قلم سے نہیں لکھی ہوئی، سارا علوم یاد تھا. یہ جو کتاب امام ابو حنیفہ کی طرف کوئی نسبت بھی کی جاتی ہے، یہ ان کے شاگرد کی قلم لکھی ہوئی ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں لکھی ہوئی. بہرحال درمیان میں بات بتلا دی. اور لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں صحیح یہ حدیث کو نہیں مانتے، ابو حنیفہ کو مانتے. جھوٹ. خدا کی قسم ہم حدیث کو مانتے ہی ہم ہیں. یہ جو اہل حدیث ہے نا، وہ بیچارے حدیث کو مانتے بھی نہیں. آپ تجربہ کرو، اس کو جا کر دکھلاؤ حدیث سمجھے غیر رفع یدین کی، جس میں ہاتھ نہ اٹھایا جائے، تو وہ کہیں گے یہ حدیث صحیح ہے. بات یہ کمال اللہ تعالیٰ نے حنفیوں کو بخشا ہے کہ پڑھاتے بخاری ہے، جو اکثر مسائل میں شافعی المسلک کے تابع ہے، ثابت حنفیت کرتے ہیں. تو ہم حدیث کی تطبیق دیتے ہیں، دونوں حدیث پر عمل کرتے ہیں. وہ لوگ ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں اہل حدیث تو ہم ہیں. ایک لطیفہ سنو. حضرت چانیو صاحب مولانا عبداللہ صاحب جو حضرت میروی کے استاد تھے، ان کے علم کو تم لوگ نہ جانتے ہوں گے، میں اس کے علم کو جانتا ہوں. میں انہیں اس کے ساتھ بڑی تقریریں کی اور میرے ساتھ بڑی شفقت فرماتے تھے. میں ایک دن تقریر کر کے نکلا لنجار میں، تو مجھے پتا نہ تھا کہ چانیو صاحب بھی آیا ہے. تو میں جا کر ملا، دیکھ کر کہتا ہے کوڑ ماری نا سندھی میں جائے، کوڑ ماری نا. اور جیسے کہو کہ تو چوندا ایک نبی کے 4000 انسان کی طاقت. میں جیسے بخاری شریف میں کھولے ڈسو حدیث متن میں 3000 لکھا، حاشے میں سہارنپوری 4. ارے پوتو تو جٹ ہے نا سہارا حاشیہ ڈس دو. بہت بڑا عالم تھا. تو اس نے ایک دن مجھ سے مناظرہ کیا. مدرسے میں بیٹھے تھے، وہاں علماء بیٹھے تھے. تو اس نے کہا مولویو تم سے تو میرا بیٹا قابل ہے. بیٹا اس کا شیعہ تھا. میں نے کہا صحیح بیٹا کو چھوڑو، ہم باپ سے مقابلہ کریں. تو مجھے کہتا ہے چھوڑا تم ایسا مقابلہ کر دے، مجھے ہاں سے مقابلہ کرو. تو وہاں حق کے گھٹے دا پیا ہو کہ شیعہ کے ترجیح نہیں دا پیا کہ کر بنا. مجھے سے کہاں آل حدیث بنو، ماں حنفی بن گو کہ ماں بڑی ہوئی. سوال تو کدے یا ماں کرا؟ مجھے سوال ماں کرا. مجھے تو آل حدیث ہم آل حدیث ماں جب آل حدیث تو ان کے چبا جب ہر حدیث کے عمل کرے تو ایکڑ کے منی دا ایکڑ کے نہ منی دا کہ چھڑائے سوال کا تو کریو. تو بھائی یاد رکھو خدا کی قسم حنفی برحق ہے. حنفیت کو حدیث پر عمل کرنے کی اللہ نے توفیق بخشی ہے. اگر یہ حنفی نہ ہوتے نا تو یہ حدیث تو حدیث کو بگاڑ دے. حدیث بچتی بھی نہ ان کے لیے. یہ حدیث کو کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں، یہ بخاری نے نہیں لکھا. پھر اپنے آپ کو اہل حدیث نہ کہو، اہل بخاری کہو. خیر میرے بھائی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں حضور کے الفاظ پڑھتا ہوں۔ میرے کوٹ صدر کے ساتھیوں، وہ میرے پیارے ہو، میری تمہارے لیے ہمیشہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ ان کو آباد فرمائے۔ کوٹ صدر کی جماعت کا میں کیا ان کی تعریف کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی مدرسے سے محبت عطا فرمائی ہے، شاید کہ کسی کے مدرسے کو اتنی محبت نہ ہو۔ جماعت سے کوئی سفیر نہیں، کوئی سفیر نہیں۔ میں تقریر پر جاتا ہوں نا، اللہ گواہ ہے، باوضو بیٹھا ہوں، کبھی کرایہ مانگا نہیں، دیکھا بھی نہیں، جو دیا نہ دیا الحمدللہ ٹھیک ہے۔ چندہ مانگنا تو اپنی بات ہے، کرایہ بھی نہیں مانگا۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کے بڑے احسان، اب آج جو تمہارے لیے پکا ہے، آم پکائے ہیں، بکرے ہیں، گائے ذبح کی، گوشت لائے، سمجھے، اور بہترین قسم کے چاول پکائے، یہ سارا میری جماعت کا خرچہ ہے۔ میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ میری جماعت کے مال میں، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اور بالخصوص میرا ایک ساتھی ہے حاجی غلام نبی شیخ، وہ بیمار ہے، بہت بیمار ہے، اس کے لیے دعا مانگو۔ وہ بڑا مدرسے کا خادم رہا ہے، مجھے تقریر پر سائیکل موٹر پر لے جاتا تھا، باوجود اس کی اپنا کاروبار ہوتا تھا۔ وہ آج کل بیمار ہے، دعا کر لے اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ میں نے درمیان حدیث میں کہہ دی کیونکہ یہ مجلس ایسی ہے کہ اس مجلس میں جو بھی دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، اس لیے میں نے اس کے لیے دعا کر دی، اللہ اس کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کلمتان، دو کلمے، حبیبتان، محبوبتان الی الرحمن، محبوب ہے رحمان کی طرف، خفیفتان علی اللسان، ہلکے ہیں اوپر زبان کے، ثقیل ہے فی المیزان۔ ثقیلۃ فی المیزان کا ترجمۃ الباب کے ساتھ تعلق ہے، وہ آپ سنتے ہیں آپ لوگ۔ اب سوا کلمتان ہے موصوف، حبیبتان الی الرحمن، محبوب ہے طرف رحمان۔ اللہ کی تو بے شمار صفات ہیں، کتنے نام ہیں اللہ کے؟ تمہاری قرآن پاک کے ترجمے پٹو پر لکھا ہوتا ہے کہ 99 نام ہے، ہم بھی اس کو پکا لیتے ہیں۔ حضور کے اللہ تعالیٰ کے 5000 نام ہیں، بولو کتنے؟ 5000۔ اور حضور کے نام کتنے ہیں؟ 1177۔ مولانا محمد ہاشم ننگر کھٹوی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے اسماء الحسنی، حضور کے نام میں، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضور کے نام 1177۔ اب امام بخاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الی الرحمن کہا اور صفات کو ذکر نہ کیا، کیا وجہ ہے؟ میرے بھائی، اشارہ فرمایا کہ اللہ محمد کی امت پر رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، کہ عمل تھوڑا کریں گے اور اجر خدا اس کو زیادہ عطا کرے۔ عمل کیا ہے؟ تو خفیفتان دوسری صفت ہے، ثقیلتان تیسری صفت ہے۔ قانون ہے موصوف کی جب صفات ذکر کیا جائے، یہ موصوف صفات مل کر خبر مقدم اور وہ مبتدا مؤخر ہے، تو قانون ہے جب صفات جمیلہ کو ذکر کیا جائے تو اس کو خبر میں مبتدا کی طرف شوق پیدا ہوتا ہے۔ اب مبتدا کیا ہے؟ میرے ساتھ آپ کلمے پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، حضور فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ اس کو پڑھتا ہے، ان کلمات کو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ بحر کا اطلاق دریا پر نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ عربی میں، قرآن کی لغت میں بحر کا اطلاق سمندر پر ہوتا ہے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں گے تو دو کلمے کو 100 مرتبہ پڑھے، اللہ سارے اس کے گناہ بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ۔ بھائی بات چھوڑتا ہوں کیونکہ حضرت کو دور جانا ہے، اس لیے میں بات نہیں کرتا۔ یہ عربی کی کتابیں تم کئی بار پڑھ چکے ہو، پہلے بھی 2 مرتبہ حدیث گزر چکی ہے، اس لیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تکرار سے سبحان کا لفظ آیا، ہر زمانے میں ذکر ہوتا ہے، اس لیے قرآن میں کبھی سبح، کہیں سبح، کہیں یسبح ہو، کہیں یسبح ہو، مختلف لفظ لائے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو ذکر فرمایا۔ اللہ کو مقدم کیا، ذات ہے، عظیم اس کی صفت ہے، صفت کو مؤخر کر دیا۔
آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں اور کان لگائے آپ دوستوں کو خصوصاً جو میری جماعت آئی ہوئی ہے. سناؤ حدیث. بولتے بھی آپ بھی سچے ہیں کہ روٹی نہیں کھائی بھوک لگی. اچھا سنے بھائی, میں آخری حدیث سناتا ہوں. ایک حضور فرماتے ہیں, جس امام بخاری نے اس کو آخر میں ذکر کیا, ایک حدیث پر عمل کیا. کیا کہ جو انسان مجلس میں بیٹھتا ہے نا, تو ضرور کچھ نہ کچھ لغویات انسان سے ہو جاتی ہے. کبھی گلہ ہو جاتی ہے, کبھی کسی کی شکایت ہو جاتی ہے. تو یہ آخر میں جب اٹھو تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو, تو وہ جو لغویات مجلس میں کی ہوگی وہ سب خدا معاف فرما. بخاری نے بھی آخر میں حدیث سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لکھی. اللہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو معاف فرما دے. اب میں حضرت کے سامنے لوٹ رکھتا ہوں, اپنے دعائیہ کلمات فرمائیں گے اور اس کے بعد دعا ہوگی. طالب علم کو دستار بندائی دے گی. ساتھی اٹھے کوئی نہ, نماز سب نے پڑھنا ہے, کوئی اٹھے نہ. بے اولاد مریضوں محتاجوں کے لیے دعا فرماویں. خدا بخش کے لیے نرینہ اولاد کی دعا کریں. شکریہ. تم کہہ دو آمین. اللہ اس مجلس میں انہوں نے دعا کہی, اور جن لوگوں نے دعا کہی ہے سب کے لیے دعا, اور جنہوں نے پہلے کہا ہے ان کے لیے بھی دعا مانگتے. اللہ ہر ایک کی جائز مراد کو پورا کرے. اللہ بیماری کو شفا کاملہ عطا فرمائے. اور دعا مانگے اللہ تعالیٰ مولانا فضل الرحمان کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری جماعت کی حفاظت فرمائے اور جماعت کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ بیٹھے رہیں.